बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों, मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदेद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं तो यही कहूंगी कि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे अल्लाह पाक की बारगाह में इस छोटे से एफर्ट में बहुत ही हेल्पिंग होगी और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और जो 10 से 15 लोगों के लिए गिव अवे अनाउंस किया गया है, इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स पर वो आपको आपके होम एड्रेस पर जो विनर्स होंगे उनके नाम यहाँ पे अनाउंस करके जरूर भेजा जाएगा। और 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद भी गिव अवे का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। और जो लोग मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई अपने मसले के लिए पूछना चाहते हैं या कोई भी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं, तो वो मुझसे कमेंट्स में अपने पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो में उनको रिप्लाई जरूर करूंगी। अल्लाह पाक आप सबको आप सब पर अपना करम कायम रखें, आमीन। तो चले जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज एक और बहुत खूबसूरत दिन है, पीर का दिन। और इस दिन से इसलिए भी ज्यादा लगाव है क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक सादत से भी मंसूब है। अल्लाह पाक आज के दिन भी आप सब पर अपना फजल कायम रखे, आमीन। आज जिस छोटे से टॉपिक पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी, वो टॉपिक है अल्लाह पाक का जिक्र। अल्लाह पाक का जिक्र क्या है? जिक्र का मतलब है किसी को याद करना, किसी की याद में किसी को याद करना, उसको दिल में याद करना या उसको जुबान पर याद करना। और जब हम अल्लाह के जिक्र की बात करते हैं तो नमाज और कुरान तो हम पर फर्ज हैं, वो तो नमाज तो हम अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक हम सबको हमेशा तौफीक दिए रखे इसकी, आमीन। और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, अल्लाह पाक की हमदो सना भी करते हैं। लेकिन जब हम इसके अलावा अल्लाह पाक के लिए खास वक्त निकालते हैं, तस्बीहात के लिए, जिक्र करने के लिए, उसको याद करने के लिए, जब हम हर वक्त उसके जिक्र से अपनी जुबान को तर रखते हैं, अपने दिल में उसका जिक्र करते हैं, अपनी जुबान से उसका जिक्र करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक ऐसे इंसान से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और अल्लाह पाक फिर ऐसे इंसान पर फख्र फरमाता है और अपने फरिश्तों में उसकी तारीफ करता है कि देखो मेरा बंदा नमाज कुरान पढ़ने के बावजूद मेरा जिक्र कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें बारहा फरमाया, हमें बारहा बताया कि मेरे जिक्र से गाफिल ना हो, हर वक्त मेरा जिक्र करते रहो। जो इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है, उसे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जिक्र करे, मेरी तस्बीह करे, मेरी हमदो सना पढ़े, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आज़म में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें पहले अपने सहाबा कराम को जिक्र के तरीके बताए और उनको ये सिखाया कि कैसे हर वक्त अल्लाह पाक की याद को अपने दिल में, अपने जुबान से जो है वो कायम रखना है, जारी रखना है। और इसी तरह आगे सहाबा कराम ने, बुजुर्गाने दीन ने हमें जिक्र के तरीके बताए, मुख्तलिफ तस्बीहात बताई, जो हम अल्लाह पाक के इस्माए आजम और जो दूसरी तस्बीहात हैं, उनके जरिए जो है वो अल्लाह पाक का जिक्र जो है वो कभी भी कर सकते हैं। चाहे हम वो अपनी जुबान से करें, बावजू होकर करें, चाहे वो हम अपने दिल में करते रहें। क्योंकि जब हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं तो जिक्र हमारी रूहानी कैफियत को बदल देता है। और जब हमारी रूहानी कैफियत बदलती हैं तो ये कैफियत हमारी जिंदगी में, हमारी शख्सियत के ऊपर भी बहुत असर डालती है और हमारी शख्सियत को भी बदलती है। अल्लाह पाक को हर वो इंसान बहुत पसंद है जो अल्लाह पाक का हर वक्त जिक्र करता है। वैसे तो अल्लाह पाक ने अपने हमदो सना के लिए, अपनी इबादत के लिए फरिश्तों को बनाया, जिनकी ड्यूटी ही यही है
کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیں، ہر وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اس کی تسبیحات پڑھتے رہیں۔ لیکن جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، یہ اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں بنایا، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری، اس کے علاوہ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو پھر تم یہ اس انسان کو بنا رہا ہے، یہ تو ویسے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ لیکن پاک پروردگار کو پتا تھا کہ انسان بھی اللہ پاک کی بندگی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو آزمائش کے ساتھ بنایا، اللہ پاک نے انسان کو شیطان اور اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ بنایا۔ شیطان اور نفس کو بنایا کہ وہ انسان کو ہمیشہ بھٹکائے گا سیدھے راستے سے، وہ انسان کو اللہ پاک کی بندگی کرنے سے روکے گا، وہ انسان کو اچھے کاموں سے روکے گا، وہ انسان کو نماز قرآن کی ادائیگی سے روکے گا، اللہ کی تسبیح کرنے سے روکے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے روکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انسان کو اچھائی بھی بتائی، اللہ پاک نے انسان کو معاف کرنے کا بھی بتایا کہ میرا بندہ جب بھی راہ ہدایت سے اگر بھٹکے گا اور اللہ کا کرم، اللہ کا فضل جب اسے واپس راہ ہدایت پر لے کر آئے گا، اور جس موڑ پر انسان اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اسے ضرور معاف فرمائے گا، چاہے وہ زندگی میں ہزارہ گناہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ سچے دل سے کی گئی ہو۔ اور اللہ ایسا رحیم، کریم اور رحمان ہے، ہم دن میں 10 بار بھی معافی مانگے اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے بندے کے لیے توبہ کا در کھلا رہے، میرے بندے کے لیے توبہ کا در کھلا رہے، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ نہ بنے، اس کا ٹھکانہ جنت بنے۔ اور جب انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ زمین پر ایسے انسانوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے فرشتے اللہ کے ذکر کی جہاں پہ اللہ کے ذکر کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ کوئی اکیلے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی دل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی مجمع میں یا کسی بھی آپس میں نشست میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ فرشتے پھر ایسے لوگوں کا جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ خود پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرا بندہ زمین پر تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو پھر اللہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ خلوت میں کر رہا تھا، اکیلے میں کر رہا تھا، یا لوگوں کے مجمع میں کر رہا تھا؟ اور پھر اللہ اپنے ان سے بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے اور ان پر اپنے کرم اور فضل کی بارش کرتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور فضل سے ملا دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ پاک کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنے جیسے ہی ہمیں لگے کہ ہم کسی غلط سوچ میں جا رہے ہیں یا ہم فارغ ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے، تو کسی اور کام میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم اللہ کے ذکر میں اپنا وقت لگائیں، کیونکہ اللہ کا ذکر انسان کی روحانی، انسان کی جسمانی کیفیات کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر ایک سکون، ایک نور، ایک اللہ پاک کی محبت جو ہے اس کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کے ذکر میں اگر ہم صرف ایک اللہ اللہ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس ایک اللہ کے نام میں کیسی برکت ہے، کیسا کرم، کیسی طاقت ہے کہ یہ انسان کی کیفیت کو کیسے تبدیل کرتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو کہہ دیں کہ تو گدھا ہے، گدھا تو ایک عام سا جانور ہے، ایک ایسا حقیر سا جانور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بار برداری کے کام آتا ہے، اور اگر ہم کسی کو کہہ دیں تو گدھا ہے، تو گدھا کہنے سے انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے، اسے غصہ آتا ہے کہ اس نے تو مجھے گدھا کہہ دیا۔ تو اگر جب ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کے نام کے اندر ہم اپنے پاک پروردگار کا نام لے رہے ہیں، اس عظیم ہستی کا نام لے رہے ہیں جسے ہمیں بنایا، جس نے ہماری تخلیق کی، جس نے اس دنیا کو، کل کائنات کو بنایا، تو اس اللہ کے نام میں کیسی طاقت، کیسا کرم ہوگا
کہ جب ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر، ہمارے دل پر، ہمارے ذہن پر کیسے ہوں گے۔ تو اس چھوٹی سی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے، کہ یہ انسان کی پوری روح کو، پورے جسم کو، پوری سوچ کو، پورے دماغ کو بدل سکتی ہے۔ اسی لیے تو شیطان انسان کو روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بھٹکاتا ہے کہ انسان اس رستے پہ نہ چلے، کیونکہ اگر وہ اس رستے پہ چلے گا وہ تو اپنے پروردگار سے مل جائے گا، وہ تو اس کی بندگی میں چلا جائے گا، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے انسان کو غلط کاموں پر لگاؤں گا اور بھٹکاؤں گا؟ تو جتنا ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک کا ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے ذکر کی اللہ کے افضل ذکر کی جو ہیں وہ تسبیحات، چاہے اللہ اللہ ہی کیوں نہ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت سے اللہ کے ذکر کی تسبیحات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے اسماء اعظم ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم صرف اللہ اللہ ہی کرنا شروع کر دیں، پہلے کلمے کی تسبیح ہی شروع کر دیں، چاہے دل میں پڑھیں چاہے زبان سے پڑھیں، جب بھی ہمیں وقت ملے، جب بھی ہم فارغ ہوں، جب بھی ہمیں یاد آئے، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کریں۔ اور جیسے ہی ہم اللہ کا ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسی اللہ پاک کی محبت آپ کے دل میں روشن ہوئی ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہمارے دلوں میں روشن ہوئی ہے، ہماری روحانی، ہماری دنیاوی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام بس میں اسی بات پر کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں کرے جنہیں اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور پاک پروردگار ہمیں کبھی بھی اپنی یاد سے غافل نہ رہنے دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔